الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیہ پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ کبھی روضہ پاک پر یاد کیجئے کہ اب دل نہیں مانتا غوث اعظم۔ خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی، کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے۔ غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے، ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔
ایک اور مرتبہ آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل علم مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 11 روزہ فیضان جلسہ فیضان سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 7واں جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاقوت پورہ کالونی میں منعقد ہے، جس کا انتظام جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی فرزند و جانشین مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل ہے۔ یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہیں میں سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہاں آ کر کہ ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، غوث اعظم سے مدد طلب کرتے ہیں، غوث اعظم کا وظیفہ پڑھتے ہیں، یا غوث ہماری سانسوں میں بسا ہوا ہے، اور ہم غوث اعظم سے مشکلیں دور کرنے کے لیے المدد یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کہنے ٹوپی ہے تو پہن لو، دستی ہے تو اوڑھ لو، دستی اوڑھ لو، لنگے سر مت بیٹھو بھائی، ادب کی محفل ہے۔ تو ہم یہاں اس لیے حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے زمانے والوں کو، زمانے والے پیسے والوں کو چاہتے ہیں، زمانے والے لیڈروں کو چاہتے ہیں، زمانے والے ایکٹروں کو چاہتے ہیں، زمانے والے کرکٹروں کو چاہتے ہیں، زمانے والے جائیداد رکھنے والوں کو چاہتے ہیں، زمانے والے پیسے والوں کو چاہتے ہیں، امیروں کو چاہتے ہیں، شاہوں کو چاہتے ہیں، گورنروں کو چاہتے ہیں، منسٹروں کو چاہتے ہیں، ایم ایل اے کو چاہتے ہیں، ایم پی کو چاہتے ہیں، جن کے اقتدار ہے ان کو چاہتے ہیں، جن کے دولت ہے ان کو چاہتے ہیں۔ آپ یہاں زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کسی اقتدار والے کو نہیں چاہتے، ہم کسی پیسے والے کو نہیں چاہتے، ہم کسی ایم پی کو نہیں چاہتے، ہم کسی اقتدار والے کو نہیں چاہتے، ہم کسی شہنشاہ گورنر کو نہیں چاہتے، ہم کسی دولت مند کو نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں تو غوث اعظم کو چاہتے ہیں۔ یہ دل میں بٹھانے کے لیے یہ کل مرکزی مجلس اہل سنت یہ جلسے رکھ رہی ہے کہ بھائی دنیا کی محبت چھوڑو، دنیا ایک دن چلے جانے والی ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا تو چھوڑنا ہے نا، پھر دنیا والوں سے کیا لو لگا رہے ہیں؟ جس کو ٹھوکر مار کے جو مردوں کو زندہ کر دے انہوں نے بھی اس دنیا سے رخصت حاصل کر لی۔ یہی آپ کو بتانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ بھائی دنیا کی تو آپ نے بہت تیاری کر لی، دنیا کے لیے دولت تو بہت جمع کر لیے، بہت بڑی بڑی کاروں میں پھرے، بہت بڑے بنگلے بنائے، اور دنیا کے لیے آپ نے جہنم کی تیاری کر لی، دنیا والوں کے پیچھے پڑے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور پھر خبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے خبر میں آنے والے رسول پاک ہے اور خبر میں آنے والے غوث پاک ہے۔ اس لیے دنیا کی باتوں میں مت آئیے، آپ دنیا کو تو چھوڑ کر چلے جانا ہے، کام آئے گا تو اس جلسے میں بیٹھنا کام آئے گا، کام آئے گا نعت کی محفل کام آئے گی، کام آئے گی تو دین کے جلسے کام آئیں گے، کام آئے گی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا کام آئے گا، کام آئے گے تو غوث کی غلامی کام آئے گی، کام آئے گی تو 11ویں شریف کرنا کام آئے گا، کام آئے گا تو جھنڈے اٹھانا کام آئے گا، کام آئے گا تو یا غوث کہنا کام آئے گا۔ کیونکہ جب مشکل پڑتی ہے تو ہمارے بزرگوں کی عادت ہے کہ جب بھی ذری مشکل پڑتی ہے تو ہماری زبانوں پہ یا غوث اعظم آ جاتا ہے۔ اس لیے میں
اب اس موڈ میں نہیں ہو کہ ان کو جواب دوں کہ یا غوث کہنا نہیں کہنا. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب یا غوث کہنے والے ہیں. اب ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے کو دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو اللہ کے ولی ہیں اللہ خود ان کو شہرت عطا کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے, کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا اللہ بھی محبت کرتا ہے. تو پھر ایسے بنو کہ اللہ ہم سے محبت کرے. تو وہ کیسا اللہ محبت کرتا ہے وہ تلاش کرنا, وہ ڈھونڈنا نا. ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مال کتنا جمع ہو سکتا ہے, کتنی زمین خرید سکتے ہیں, کتنی جائیداد جمع کر سکتے ہیں. اس لیے ہم پولیس والوں کے پاس خوشامد کرتے جا رہے ہیں, منسٹروں کی خوشامد کر رہے ہیں, مشرکوں کی خوشامد کر رہے ہیں, اور ایم پی ایم ایل اے کونسلروں کی مخالفت کر رہے ہیں. کبھی آپ تنہائی میں یہ سوچا کہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ جس سے محبت کرے ہم کو وہ بننا ہے. ایسے بننا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اور سرکار دو عالم نے ہر چیز بتا دی اور پریکٹیکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ ہیں. اب جب جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے اے جبریل ہم اس بندے سے محبت رکھتے ہیں اور تم بھی اس سے محبت کرو. اب اللہ کو یہ پسند ہے کوئی بھی شخص جس سے محبت کرتا نہ اگر دوسرا محبت کرا تو چڑھتا, ارے میں محبت کرو انہیں کہیں کو محبت کر رہا. ہاں یہ دنیا ہے. آپ اگر کسی ایم پی کے قریب وہ دوسرا ہوا تو آپ جلتے, انہیں کہیں کو آ رہا بھائی ان کے پاس. ہاں آپ کی کسی زمین پہ نظر ہے دوسرا ڈالا تو جلتے آپ سے آپ مراد نہیں, مثال دے رہا ہوں, بولیے آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں. آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں اگر دوسرا اس پر نظر ڈالتا ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کتنی بلند ہے, کتنی بے نیاز ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے حضرت جبریل بھی محبت کریں. اور حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جبریل تم بھی محبت کرو اور ساری فرشتوں سے کہو کہ اس بندے سے میری محبت کرے. بھائی یہ بنو, کہاں جا رہے؟ سارے فرشتے جب محبت کرتے ہیں آسمانوں میں اس کی محبت کو پھیلائی جا جاتی ہے, پھر اس کی محبت کو اللہ زمین میں اتار دیتا ہے. آج دنیا حیرت زدہ ہے کہ اجمیر شریف میں روزانہ لاکھوں لوگ کیوں جا رہے ہیں. آج دنیا حیرت زدہ ہے کہ ہم اتنا پروگرام کر رہے ہیں, اتنے جلسے کر رہے ہیں, کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں کہ درگاہ کو مت جاؤ, درگاہ کو مت جاؤ, درگاہ کو مت جاؤ. لیکن بندہ نواز کے پاس ہزاروں لوگ موجود ہیں, رات میں بھی ہے دن میں بھی ہے, پروپیگنڈا کر کے کروڑوں روپے سعودی خرچا. تمام حکومتیں یہودیوں نے پورا اپنا ایجنڈا اتار دیا, سارے نصرانیوں نے یہ پروگرام بنایا, پیسے دیے لوگوں کو, خریدا ان کے ضمیروں کو, ایمانوں کو, تاکہ کوئی غوث اعظم کا جھنڈا نہ اٹھائے, کوئی 11ویں شریف نہ کرے, کوئی یا غوث نہ کہے. ہمارے ہی اندر ہماری لباس پہن کر لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اب وہ نماز پڑھ کے بول رہے یا غوث نہیں بولنا, وہ قرآن کا ترجمہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ 11ویں شریف نہیں کرنا, وہ عبادتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کیا دے سکتے ہیں. کروڑوں اربوں خربوں روپیے خرچہ کر کے یہودی, سعودی, نصرانی, لبرزم والے, سوشلزم, کمیونزم,
سارے بے دین، سارے دشمنان رسول، سارے دشمنان صحابہ، سارے دشمنان اہل بیت، سارے دشمنان اولیاء اللہ، خارجی، رافضی، مہدوی، ناصبی، سارے معتزلی اور تمام کے کروڑوں اربوں اربوں خربوں پیسے خرچ کر کے اسی پر محنت کیے کہ نماز پڑھو مگر یا غوث مت کہو، روزہ رہو مگر 11ویں شریف مت کرو، عبادتیں کرو، قرآن پڑھو لیکن یا رسول اللہ مت کہو، میلاد کا جلوس مت نکالو، میلاد کے جلسے مت کرو، غوث اعظم کا نام مت لو، غوث اعظم سے مدد مت لو، درگاہوں کو مت جاؤ، اتنے اربوں روپے خرچ کر کے بھی فیل ہو گئے۔ آج دیکھیے 11 تاریخ ہے، ہر گھر میں 11ویں منائی جا رہی ہے، اور کئی مقامات پہ غوث اعظم کے جلسے ہو رہے ہیں، لوگ یا غوث اعظم کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت اللہ دلوں میں ڈال رہا ہے۔ تمہارے پروپیگنڈا کرنے سے، تمہارے روکنے سے یہ محبت رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ تم نے ان کی محبت نہیں ڈالی ہے، اللہ نے انسانوں کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت کو دیا ہے۔ اس لیے لاکھ پروگرام چلاؤ، لاکھ جلسے چلاؤ، لاکھ آپ ترجمے قرآن کے کرتے پھرو، لاکھ بوریے لے کے پھرو، لاکھ بھگونے لے کے پھرو، لاکھ شہر شہر جا کر پروپیگنڈا کرو کہ 11ویں مت کرو، لیکن اللہ نے غوث کی محبت ہمارے دل میں بسا دیا ہے۔ ہم کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے، کسی ایم پی کے کہنے سے متاثر نہیں ہوتے، کسی ایم ایل اے کے کہنے سے متاثر نہیں ہوتے، کسی منسٹر کے کہنے سے متاثر نہیں ہوتے، کسی شہنشاہ کے کہنے سے متاثر ہوتے۔ اللہ نے جو محبت ڈال دی ہے اس لیے ہم جھنڈا اٹھا کر بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو محبت غوث اعظم کی ڈالی ہے، ہم نے غوث کا جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، راجا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت ہے۔ آپ کے بھی دل میں ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا سردی میں، یہ تو اللہ نے ڈال دیا ہے۔ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کو ہمارے لیے انتخاب کر لیا۔ یہ اللہ کی نظر کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے محبوب کی محبت عطا کی ہے۔ اس لیے ہم یا غوث کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم 11ویں شریف کر رہے ہیں، اس لیے ہم درگاہوں کو جا رہے ہیں، اس لیے ہم غلاف چڑھا رہے ہیں، اس لیے ہم 11ویں شریف کر رہے ہیں۔ اور آج تو اتفاق ایسا ہے، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور یہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا عرس پاک کا مہینہ ہے، اور 11 تاریخ سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف ہوتی ہے۔ آج تو بڑی 11ویں شریف ہے۔ اور پھر ایک روایت ایسی ہے جس پر اکثر لوگوں کا اتفاق ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی کو ہوا، مگر ایک روایت ایسی ہے جس کو بڑے بڑے اولیاء نے مانا ہے 17 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوا۔ اور میں آج دیکھا تو ربیع الثانی کی 11 ہے اور نومبر کی 17 ہے۔ ہمیں 17 بھی مل گئی، 11ویں بھی مل گئی۔ یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کے نہیں دیتا۔ انہوں جو بول رہے ہیں کہ یا غوث کیوں کہتے، وسیلہ کیوں لیتے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کم وقت میں بڑی بات بتا دیتا ہوں، آپ سننے کو تیار ہے؟ ہاں، اور سمجھ کے 11ویں شریف کریں گے نا، جھنڈا اٹھائیں گے نا، یا غوث کہیں گے، پکوڑوں سے تو نہیں ملیں گے نا، اور ڈگلوں سے بھی نہیں ملنا، ادھر 11ویں میں کھانا کھاتے ادھر جا کے بول کے بدعت ہے بولے، ایسے لوگوں سے نہیں ملنا۔ انہوں کہہ رہے ہیں سب کو ملا رہے ہیں، ہم سب کو نہیں ملاتے، ہم غوث اعظم کے چاہنے والوں کو ملاتے ہیں۔ ایک نشانی علامت رکھو، معیار رکھو کچھ۔ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایسا مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بادل کے بھی بارش برسا سکتا ہے نہیں ہے؟ بولیے، آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ بغیر بادل کے بھی بارش برسا سکتا ہے، اللہ بغیر سورج کے بھی روشنی دے سکتا ہے، دے سکتا نہیں دے سکتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر درختوں کے پھل اور پھول دے سکتا ہے، دے سکتا نہیں؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا ہے، ان کو کوئی نہیں ماں باپ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اللہ بغیر ماں باپ کے وسیلے کے بھی ہم کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ بغیر بادل کے بارش کر سکتا ہے، اللہ بغیر سورج کے روشنی دے سکتا ہے، اللہ بغیر درختوں کے پھل پھول دے سکتا ہے، مگر دیتا اللہ دے سکتا ہے بغیر بادل کے، لیکن بادل آ کے بارش ہوتی ہے۔ بارش برسانے کے لیے اللہ بادلوں کو بھیجتا ہے، اللہ بغیر سورج کے روشنی دے سکتا ہے، لیکن اگر سورج نہیں نکلا تو روشنی ہوتی؟ بولیے آپ، ہوتی؟ اللہ روشنی کے لیے سورج بنا دیا، حالانکہ اللہ بغیر سورج کے روشنی دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں۔ اللہ بغیر درختوں کے پھل و پھول نہیں دیتا، دے سکتا ہے مگر درخت ضروری ہے، روشنی کے لیے سورج ضروری ہے، بارش کے لیے بادل ضروری ہے۔ اگر کوئی یہاں بولا، کوئی بچے سے بولا میاں بارش ہونے والی ہے، بچہ اوپر دیکھ کے بولا نہیں ہوتی، کہیں کو بابا کیوں نہیں ہوتی؟ اور بادل ہی نہیں ہے نا حضرت، اتنا سورج یہ نکل رہا، آسمان صاف ہے، نہیں ہوتی بولتا بچہ، نہیں ہوتی تو انہیں بولتا آپ پاگل ہو گئے، کیسا ہوتی؟ بادل آئے تو ہوتی۔ تو بغیر بادل کے اللہ بارش نہیں دیتا، بغیر سورج کے روشنی نہیں دیتا۔ اب آپ سمجھ لیجئے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی وہ ذات ہے کہ بغیر سورج کے روشنی دے دے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بغیر بادل کے بارش نہ ہو، بغیر سورج کے روشنی نہ ہو، بغیر درختوں کے پھل اور پھول نہ ہو، بغیر مرد عورت کے قربت کے اولاد نہ ہو۔ اللہ یہ قدرت یہ قانون بنا دیا ہے، اس لیے اب شادیاں کرتے لوگ، بولنا کیوں کرتے شادی؟ ڈائریکٹ اللہ سے لے لو، اللہ کو بولو نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر دے ہمارے گھر میں بھی بیٹا بیٹی، ہاں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، کر دے، مگر نہیں کرتا، شادی کرنا ضروری ہے، نہیں تو حرام کی ہو جائیں گی اولاد۔ اگر آپ بغیر شادی کے قربت کریں گے تو حرام میں جائیں گے، اور کئی لوگ حرامی کام کر رہے ہیں، اللہ بچائے۔ لیکن بغیر ماں باپ کے بیٹا بیٹی نہیں ہوتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اب آپ بولیے بارش کے لیے بادل کا وسیلہ، روشنی کے لیے سورج کا وسیلہ، پھل پھلالی کے لیے درختوں کا وسیلہ، اسی طرح ہماری مشکلوں کے حل کے لیے، ہماری پریشانیوں کے حل کے لیے، ہماری بیماریوں کے حل کے لیے، ہماری آفتوں کے حل کے لیے اولیاء کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے جب مشکل آتی ہے تو ہم یا غوث آدم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث، نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے انہوں ڈائریکٹ میں جا رہے ہیں، تو ان کو بولنا کہ تم بابا کے وسیلے سے کہیں کو آئے، بولنا تھا میں ڈائریکٹ جاتا ہوں۔ مولانا یہ بڑی داڑیاں رکھ لے کے، لنگے سر نمازہ پڑھ کے، ٹانگا چیر کے نمازہ پڑھ کے غوث اعظم کیا کر سکتے؟ بولنا آسان ہے، لیکن بغیر ماں باپ کے اولاد حاصل کرنا مشکل ہے، بغیر درختوں کے پھل حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بغیر درخت کے پھل نہیں دیتا، اسی طرح بغیر غوث کے مشکل حل نہیں کرتا۔ اس لیے بڑے بڑوں نے پکارا غوث اعظم دستگیر کو، جب ان کی مشکلیں ختم ہو گئی
ارے کمال کر دیا حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو. حضرت فرماتے ہیں کہ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین. اب آپ بولیے حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم آپ مسلمان ہیں نا، یہ ان کا صدقہ ہے. اتنا سمجھ لو. وہ حضور خواجہ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے. ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو میرے اور آپ کے خواجہ سے پھیلا ہے. اس لیے ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ہم کسی کو ہندوستان میں نہیں مانتے کسی حکومت کو، ہم مانتے تو خواجہ کی حکومت کو مانتے ہیں. یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. یہ کس کا ہندوستان ہے؟ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. یہ خواجہ والے بنو. خواجہ عطائے رسول کے خلیفہ مرید صادق حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیسی کرامت ہے. ایک مرتبہ حوض شمسی کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، سردی کا موسم ہے، ہوائیں بڑی خوشگوار چل رہی ہیں. آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت اچھا ہوتا کہ گرم گرم کاک ملتے، حلوہ ملتا، بڑا مزہ آ جاتا. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے پوچھا، حلوہ کھانا چاہ رہے ہیں؟ کاک بولتے روٹی کھانا چاہ رہے ہیں، حلوہ کھانا چاہ رہے ہیں تو ہو مزہ آ جائے گا. خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایسے ہندوستان میں رہتے ہیں. خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں برف کے جیسا پانی ہاتھ ڈالا، گرم گرم روٹی نکالی. آپ تصور کر سکتے، خیال کر سکتے. ولی کو مانے تو سمجھ میں آتا، ولی کو نہیں مانے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اللہ نے اولیاء کا وسیلہ رکھا ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں سے گرم گرم روٹی. ارے گرم روٹی ہے تو پانی ڈالے تو ٹھنڈی ہو جاتی. گرم چیز کو بجھانے کے لیے ٹھنڈی پانی ڈالتے. اب میرے کو ایک حدیث پاک یاد آ رہی، آپ سننے کو تیار ہے؟ سننے کو تیار ہے؟ باادب ہے. آپ لوگ درود شریف پڑھ لیے. ہمارے بھائی صاحب کو بولو دستی اوڑھو یا ٹوپی پہنو. ادب کی محفل آپ کو سناؤں گا. اب سنیے آپ، یہ حدیث پاک ہے. لوگ چھپا کے رکھتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو زمین ہلنے لگ گئی. زمین ہل گئی. آپ جو ٹکے ہوئے ہیں نا، ورنہ زمین ہلتی ہی رہتی تھی، تم آتے بھی نہیں تھے. یہ تو سرکار کا صدقہ ہے. زمین ہلنے لگ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا. پہاڑ جم گئے تو زمین کو روکیا ہے پہاڑ. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پہاڑ سے بڑھ کے بھی کسی میں طاقت ہے؟ اور پہاڑ تو زمینوں کو روکا تو بڑا طاقتور ہے پہاڑ. تو اس سے بھی طاقتور کوئی چیز اللہ نے پیدا کی ہے؟ تو سرکار نے کہا ہاں وہ ہے. پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ ہے لوہا. آپ دیکھیں لوہے سے بڑے بڑے پتھر کو پھوڑ دیتے، بڑے بڑے پتھر کو پھوڑ دیتے لوہے کو. وہ ہے لوہا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوہے سے بھی بڑھ کے کوئی طاقتور ہے کیا؟ سن رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیں یہ جب یہ حدیث سن رہے ہیں تو گھر میں 11ویں شریف منانا، پھر پکوڑوں سے نہیں ملنا. تبلیغی جماعت والوں سے، جماعت اسلامیوں سے، اہل حدیثوں سے، رافضیوں سے، مہدویوں سے یہ ملاقات نہیں کرنا. ملنا ہے غوث اعظم کے چاہنے والوں سے ملنا. ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کے اجتماع میں نہیں جانا، ان کے پاس قرآن نہیں سیکھنا. اگر جنت میں جانا ہے تو میں نے بولوں غوث اعظم خود بولے. یہ سنو،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو لے ہے، جو لوہے کو بھی قابو میں کر لیتی ہے، وہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ اب آگ کو، بڑے سے بڑے لوہے کو آگ میں ڈالے، دیکھو آپ نرم پڑ جاتا، جیسا چاہے بنا لے رہے ہیں، بکیٹ بنا لے رہے ہیں، گلاس بنا لے رہے ہیں، یہ آگ کا ہی تو کمال ہے نا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آگ کے پہ بھی قابو پانے والی کوئی چیز ہے کیا؟ طاقت اور اس سے بڑھ کے؟ سرکار بولے ہاں پانی ہے۔ یہ یاد آیا میرے کو۔ اب اس پانی میں سے گرم گرم کاک نکال لیا، یہ ولی کی طاقت ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے ہم دے پڑھے، ان کو نماز پڑھنا صحیح نہیں آتا، انہوں اللہ کو خود نہیں مانتے، اللہ کو مانتے تو غوث اعظم کو بھی مانتے، اور آپ لوگ جا رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے اجتماع میں جا رہے ہیں، ان کو بولے بڑے نمازی ہے، وہ نمازی نہیں ہے، گنپتی ہے، نمازی آپ ہیں۔ انہوں جب اللہ کے ولی کو نہیں مان رہے، جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے، آپ بول رہے ہیں ان کے انہوں بہت بڑے، انہوں نمازاں بہت پڑھتے، نمازوں کو نہیں دیکھا جاتا، نمازاں تو شیطان بھی بہت پڑھا، عبادت تو انہیں بھی بہت کرا، اس کی عبادت نہیں دیکھی گئی، آدم کی محبت دیکھی گئی۔ اب آگے سنیے حدیث پاک، جب آگے تو پوری سن لو حدیث۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا کہ پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا۔ ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہوا سے بھی بڑھ کے کوئی ہے کیا؟ اب دیکھیے، زمین سے بڑھ کے پہاڑ طاقتور، پہاڑ سے لوہا، لوہے سے آگ، آگ سے پانی، پانی سے ہوا۔ اب توجہ سے سننا، اگر غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کلیہ مرکزی مجلس الاجتماعات کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ میرے سے یہ وعدہ کرنا کہ اب ہم غوث اعظم کے دشمنوں سے نہیں ملیں گے، ہم رسول پاک کے گستاخوں سے ہمدردی نہیں کریں گے، جو غوث اعظم کے دشمنوں سے مل رہا ہے، ہم ایسے اقتدار پسند والوں سے نہیں ملتے، جو ٹوپی پہن کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسی کو تھوکتے بھی نہیں۔ وعدہ کر رہے ہیں آپ، یہ گمراہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو مشرک بنا رہے ہیں، یہ لیڈراں اپنے آپ کو بول رہے ہیں ہم سنی ہے، بول رہے ہیں ان کو خود نہیں معلوم، جا کے وہابیوں کی تعریف کرنے والے یہ لیڈر سنی کہاں سے ہوں گے؟ ہم ایسے لیڈر کو نہیں مانتے، ہم مانتے تو غوث اعظم کو مانتے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں، ہم قطب الدین کاکی کو مانتے ہیں، ہم نظام الدین اولیاء کو مانتے ہیں، ہم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو خواجہ بندہ نواز سرکار کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو مودی صدقن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو سکھایا کہ جب مشکل پڑے تو یا جیلانی شین اللہ کا نعرہ لگا لو۔ انہیں سڑے جا کے یہ سڑے جا کے یہ لیڈر آپ کو وہابیوں کی گودوں میں بٹھا رہے ہیں، مشرکوں کی گودوں میں شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم نے جلسہ اس لیے رکھا ہے کہ غوث والے ہو جاؤ، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کرے۔ رسول پاک کے گستاخوں سے مل رہے یہ لوگ، دلیل دینا تو میرے پاس آؤ، میں بتاؤں گا، ان کے طرف مت جاؤ، لیڈر آپ کی آخرت تباہ کر رہے ہیں، آپ ان کو پیسے والا بنا رہے ہیں، وہ آپ کو بھکاری بنا رہے ہیں، اور یہاں کا بھی بھکاری بنا رہے ہیں اور آخرت کا بھی بھکاری بنا رہے ہیں۔ ہے کہ نہیں یہ بات صحیح؟ سمجھنے میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ سمجھ جاؤ، ہم بول رہے ہیں ابھی آپ کو، ابھی ہم بولنے والے موجود ہیں، آپ کو سنبھال رہے ہیں۔ بھائی آخرت کی فکر کرو، مرو تو غوث کی غلامی میں مرو،
مرو تو رسول پاک کی محبت میں مرو. تو دشمنان رسول کو، دشمنان اولیاء سے بچو، صحابہ کے دشمنوں سے بچو، اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بچو، تو ایمان پہ خاتمہ ہوگا اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. غوث اعظم یہی درد دیا ہے، غوث اعظم نے یہی فرمایا ہے. تو سنیے پوری حدیث سنیے کہ زمین کو ٹھہرا ہوا ہے، پہاڑ سے پہاڑ گلتا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ سے زیادہ طاقتور پانی سے زیادہ طاقتور ہوا. صحابہ نے پوچھا ہوا سے بھی کوئی طاقتور ہے جو ہوا کو کنٹرول کر لے؟ سرکار نے فرمایا ہوا کو بھی کنٹرول کرنے والے وہ اولیاء اللہ ہیں. ابن آدم ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہواؤں پہ بھی قابو رکھتے ہیں، پانی پہ بھی قابو رکھتے ہیں، زمین پہ بھی قابو رکھتے ہیں، مشرق میں بھی چلے جاتے ہیں، مغرب میں بھی چلے جاتے ہیں اور بیٹھتے اپنی ہی جگہ ہیں. ہے نا؟ جو چاہے کر سکتے ہیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، ان کے مرید بولے حضور رمضان کا مہینہ تھا، حضور آج میرے پاس افطاری کیجئے. سرکار غوث اعظم نے کہا رائٹ، آج میں تمہارے پاس افطاری کروں گا. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا حضور آج میرے پاس افطاری کیجئے. غور سے سنو، آپ کو دنیا بھٹکا رہی ہے، میں آپ کو صحیح آپ کو لا رہا ہوں. ادھر بولتے ہم بھی 11ویں کرتے، ہم بھی جھنڈے اٹھاتے، پھر جا کے وہ سڑے لیڈروں کے پاس بیٹھتے. کدھر بھائی کیوں اپنا ایمان خراب کر لے رہے؟ سیدھا غوث و خواجہ کی غلامی میں آ جاؤ نا، وہی دامن کام آئے گا. کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ خامہ خواہ کے نہیں سمجھ میں آ رہا تو 12 وقت پوچھو، ہم سمجھانے کو تیار ہیں آپ کو. تو پھر تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور آپ میرے پاس افطاری کیجئے. بولے سرکار ٹھیک ہے میں تمہارے پاس. 70 لوگ آئے. کتنے؟ 70 7 کو 0 70 لوگ آ کے کہنے لگے حضور سب کی دعوت قبول کر لی، سب کی دعوت قبول کر لیے. جب دعوت قبول کر لیے، جب دوسرا دن آیا ہر آدمی بول رہے ہیں غوث پاک میرے پاس ہے. ہاں انہوں بولے غوث پاک میرے پاس آئے، انہوں بولے غوث پاک میرے پاس آئے. لوگ بولے اے غلط بول رہا، غوث اعظم میرے پاس آئے، غوث اعظم میرے پاس آئے. ہر آدمی 70 آدمی بول رہے کہ غوث اعظم میرے پاس آئے، غوث اعظم میرے پاس آئے. آپ کے صاحبزادے سے پوچھے کہ یہ کیسا ہو سکتا کیا؟ انہوں بولے کہ میرے غوث پاک میرے پاس آ کے افطار کرے، انہوں بولے کہ میرے پاس افطار کرے. 70 آدمی بولے کہ میرے پاس افطار کرے. حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے شہزادے نے کہا بابا جان تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، بابا جان تو ہمارے ساتھ افطار کرے. 71 مقام پہ بیٹھ کے افطار کیا، گھر میں ہی تھے لیکن تمام مقامات پہ موجود ہو گئے. یہ ہے زمین آسمان لوہا ہوا سے بھی طاقت ہوتی ہے تو غوث اعظم کی ہوتی ہے، خواجہ غریب نواز کی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہم یہاں سے پکارتے ہیں یا غوث المدد. ہمارا یقین یہ ہے کہ غوث اعظم ہماری آواز سنتے ہیں. اور آپ کو جو ڈاؤٹ میں ڈال رہے جا کے غوث اعظم سنتے کیا؟ ان کے پاس آ کے بیٹھ کے آپ کا ایمان خراب کر رہے ہیں تو آپ بولو ہم صحیح بات بتا رہے ہیں، انہوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں. پورے مل کے بولو کون بتا رہے ہیں؟ کون بتا رہے بھائی آپ کو؟ تو پھر آپ ہماری طرف آؤ نا. ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو بول رہے ہیں. نماز پڑھ کے کسی پہ احسان نہیں کر رہا، تبلیغ کر کے کوئی احسان نہیں کر رہا، قرآن پڑھ کے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے. اگر صحیح معنی میں مومن بننا ہے تو اولیاء اللہ کی محبت رکھنا، یا غوث کے نعرے بلند کرنا، یا خواجہ کے نعرے بلند کرنا، 11ویں شریف کرنا، جھنڈا اٹھانا. یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے غوث اعظم کو.
غوث اعظم جہاں چاہے وقت واحد میں جا سکتے ہیں. تو پھر ہمارا یقین پختہ ہو گیا یہ پڑھنے کے بعد. غوث اعظم چاہتے ہیں تو ہمارے جلسے میں بھی تشریف لا سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ادب سے بیٹھو, باوضو بیٹھو, سر پہ اوڑھ کے بیٹھو, باوضو ہو کے بیٹھو ان محفلوں میں. نہ جانے کب غوث اعظم کی نظر پڑ جائے, نہیں غوث اعظم کب ہماری مدد کو آ جائے. ہوا پہ قابو دیکھنا چاہتے ہیں آپ غوث اعظم کا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ باز فرما رہے تھے, چیل چی 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 کر کے گڑبڑ کر رہی تھی, ادھر سے ادھر منڈا لی, ادھر سے ادھر منڈا رہی. غوث اعظم کو ڈسٹرب ہو رہا تھا. آپ جو ہے خطاب فرما رہے تھے. غوث اعظم نظر اٹھائے اور ہوا سے کہا, ہوا اس چیل کو پکڑ لے. اب سمجھے وہ حدیث کا مطلب, ہوا چیل کو پکڑ لے. چیل فوراً گر گئی. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا خطاب ختم کیے, لوگ چلے گئے. خادموں نے کہا حضور چیل وہیں پڑی ہوئی ہے, چیل یہیں پڑی ہوئی ہے. تو غوث اعظم دستگیر قریب گئے, جا کے چیل کو بولے چل اڑ اپنا کام کر. چیل اڑ کے چل گئی. مگر ایک بات میں بتاؤں گا آپ کو, کوئی نہیں بتائیں گے. غوث اعظم نے کہا ہوا پکڑ لے, تو ہوا نے پکڑ لیا. ہوتا قاعدہ تو ایسا ہے گر کے مرتی کوئی چیز. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ کوئی چیز گر کے مرتی, کوئی آپ چھوڑے تو چھٹے بات ٹکڑے ہوتے ہو, کوئی چیز گری تو مرتی. مگر وہ چیز جو تھی نا آسمان میں ہی مر گئی. ہوا نے پکڑ لیا, مر کے گری, گر کے مر نہیں. یہ ہے طاقت غوث اعظم, یہ ہے قوت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو چاہے کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضور پیران پیر غوث اعظم درس دے رہے ہیں. غوث اعظم معلم بھی ہے. غوث اعظم اٹ اے ٹائم 13 علوم کا درس دیتے تھے. 33 سال تک غوث اعظم نے لوگوں کو علم سکھایا ہے. اس لیے علم حاصل کرو, آپ یہ معلومات ہوتے. ہاں مگر ایسا علم حاصل نہ کرو وہ نظامیہ کے مفتی کے ویسا میلاد کے جلوس نکالنے پہ کیڑے پڑے. ملا تیرے کو پڑے, کس کو بول رہا ہے؟ کہے گا مفتی ہے رے, آ میرے سے بات کر. بلکہ میلاد کے جلوس نکالنے والے پر تو ہیرے جواہرات برسیں گے. کدھر؟ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. ادھر آ جاؤ نا. تم کو معلوم نہیں ہے تو بیٹھو حضور بیرون کی درگاہ میں معلوم ہو جاتا. پڑھو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سمجھ میں آ جاتا. پڑھو خود محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سمجھ میں آ جاتا. پھر محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب لوگوں کو درود و غوثیہ کیوں دیتے تھے؟ کیا ہے اس میں؟ امددنی اغثنی. پھر کدھر بزرگوں سے ہٹ کے نوجوانوں پہ غصہ نکال رہے ہیں. یہی نوجوان مفتی صاحب اگر چاہیں گے کرم ہو جائے گا اللہ کو تو تم رہ جائیں گے, انہوں آگے بڑھ جائیں گے. کدھر باتیں کر رہے ہیں؟ چمچا گیری سیاسی لوگوں کے پیرا پڑنے والے. تم ہمارے کو کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا بول رہے ہیں؟ ہم جھنڈا بھی اٹھائیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, ہم نیاز بھی کریں گے. لبرزم پیٹا شرٹ کے پھیرنے والے اور اپنے جاکٹوں پہ نماز پڑھ لے, یعنی لکھا ہوا ہے, یہ تک نہیں آتا کہ نماز کیسا پڑھنا. یہودیوں کے کپڑے پہننے والے, تم کو دین کیا معلوم؟ اگر دین سیکھنا ہے تو غوث اعظم کے جلسے میں بیٹھنا پڑے گا. یہ لبرزم پھیلا کر ہمارے سامنے, ارے ہم تم سے ٹکرائیں گے, ہم تم کو بتائیں گے. خالی گاڑیوں میں پھر کے اڈلی دوشے کھانا اور ہے, وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنا اور ہے. یہ غوث اعظم کا طریقہ ہے. ہاں تم اپنی زندگی پر ناز مت کرو,
ہم کو تو اپنے عمل پہ ناز نہیں ہے، ہم کو ناز ہے تو غوث اعظم کی غلامی پہ ناز ہے۔ تو غوث اعظم کی شان کیسی شان ہے غوث اعظم کی کہ چیل پہ نظر کر کے چیر گر گئی۔ غوث اعظم کا کنٹرول دیکھنا چاہتے ہیں آپ، اس لیے غوث اعظم دستگیر نے فرمایا میرے پاس مہینے آ کے سلام کرتے ہیں، میرے پاس سورج آ کے سلام کرتا ہے، میرے پاس چاند آ کے سلام کرتا ہے، میرے پاس مہینے آ کے سلام کرتے ہیں، میرے پاس دن آ کے سلام کرتا ہے۔ وہ غوث اعظم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ کہاں سیکھی گئے آپ؟ نہ مشائخین بولے، مشائخین کو تو سیاسی لیڈروں کی چمچا گیری سے فرصت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا علم دیں گے؟ اس لیے جا کے ان کے مرید مت ہو، اس کے مرید ہو۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا مرشد رات بھر کی نماز پڑھے۔ ایسے مرشد کو دیکھو، ہاں خالی بیٹھ کے ہاں ایسا ہے، پیسے جمع کر لیے، یہاں وہاں گئے مریدوں کے پاس پیسے جمع کر کے بتا دیے، روحانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی روحانیت رہنا کہ سامنے مرید بیٹھا تو اس کی دل کی باتیں معلوم ہونا، سمجھے؟ ایسا ہونا جیسا ہمارے سرکار بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی آدمی آتا نہیں تھا اس کی بات بول دیتے تھے۔ ہے کوئی ایسا؟ یہاں تو بس سیاسی لوگوں کی چمچا گیری کرنا، زمین بچانا، بڑے بڑے پیسے کرنا، بنگلے کرنا، کئی شادیاں کرنا، کیا ہے؟ کدھر؟ روحانیت کا نام نہیں ہے۔ خالی غوث اعظم بولے تو ہوتا؟ غوث اعظم جو راستہ بتایا ہے اس پر چلنا تو بڑے مزے سے ملتی ہے، یہ لوگوں کی چمچا گیری کرنے سے نہیں ملتا۔ غوث کی غلامی کرنے والا کیا ہے؟ حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہ شاہ کی اسے پرواہ نہ کچھ امیروں کی۔ یہ بیرون درتے رہے ہیں غوث کے غلام۔ اب میں ان کی بھی طاقت بتاؤں گا، کیا طاقت ہے بیرون سرکار کے پاس غوث کی غلامی سے۔ اس لیے کہہ رہے نا تمہارا نام لے وہاں ہوں، تمہارا در نہ چھوڑوں گا۔ گدائی کام ہے میرا، تمہیں زیبا جہاں بانی۔ اور ناز کر رہے تو غوث کی غلامی پہ ناز کر رہے، انہوں ایم پی کے غلامی پہ ناز کر رہے، ایم ایل اے کی غلامی پہ ناز کر رہے، کونسلر کی غلامی پہ ناز کر رہے، گورنر کی غلامی پہ ناز کر رہے ہیں، ہاں۔ اور جو ہے مشرکوں کے پیر پڑھ کے منسٹر بننے والا اس کو دینی جلسے میں بلا رہے ہیں۔ لعنت ہے تمہارے پہ یار، ہم سے کیا بات کرتے تم کدھر؟ ہم تو اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھائیں گے، غوث کی غلامی بتائیں گے۔ غوث کا غلام کیسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہا نہ شاہ کی اسے پرواہ نہ کچھ امیروں کی، ہاں نہ شاہ کی اسے پرواہ نہ کچھ امیروں کی، غنی جہاں سے دربان غوث اعظم ہے، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے۔ انہوں صبح شام چلے چمچا گیری کرنے کے لیے، جا کے پولیس والوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلا کے جلسہ کر رہے ہیں، ان کو ہدایت دیتے کہتے تمہاری خود ہدایت سے نہیں ہے، ان کیا ہدایت دیتے تم؟ کدھر بابا؟ ایسے مرشدوں کا پکڑو دامن، ایسے مرشد کا دامن پکڑو جو آپ کی صورت دیکھ کے آپ کے دل کو سنوار دے، خود جو ہے تہجد گزار ہو، خود جو ہے روزے رہنے والا ہو۔ یہاں مرشد سگریٹ پی رہے، گٹکے کھا رہے، شرابہ پی رہے، کیا وہ تو مستی ہے کہتے؟ ہمارے سرکار فرمائے بحرالعلوم توحید کی مستی میں دن رات رہا کرنا۔ توحید نہیں معلوم، خالی تصوف کے چند باتیں یعنی ثابت ہے، یہ سن کے توحید سمجھ رہے۔ تم کو محی الدین ابن عربی کا فلسفہ سمجھ میں آتا؟ محی الدین ابن عربی کا نام کہیں کو لے رہے تو؟ محی الدین ابن عربی کو سمجھنا ہے تو بحرالعلوم کی غلامی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی کیا تم کو معلوم نہیں ہے؟ کیا کیا کی باتیں کر کے وحدت ادیان کا درد رہے، وحدت وجود کا نام لے کے، تم کو کیا معلوم ہے ابھی؟ اس لیے جا رہے ان کی غلامی میں، چہروں پہ رونق نہیں ہے۔ غوث کا سچا غلام بولو، وہاں سے آیا تو یہاں تھر کانپنا شروع ہو جاتا غوث کا غلام بولو۔ اس لیے حضور بحرون نے فرمایا پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔
ایسا بنو، ان کی غلامی ان کی غلامی، اس لیے طاقت کیسی پیدا ہو جاتی. حیدرآباد میں نوابوں کا دور تھا، یہ نوابوں کی وجہ سے عذاب آ گیا. شرابہ پینا اور چلم مارنا، گٹکے کھانا، محفلیں سجانا. ہاں، غزلیات کی محفل ہو رہی رات رات بھر. اس کے بعد فجر کی نماز. نواب صاحب سارے نوابہ کوابہ ہو گئے. تو اس دور میں نواباں تھے. ایک نواب جو ہے خوب لگانے والے تھے، عادی تھے. اب یہاں بھی لوگ میرے کو بہت چڑھا تھی شرابیوں کی. نہیں، انہیں شراب پیا ہوا ہے، دو مارنا پیا. کہیں سرکار کے خلاف جا رہا. سرکار بولے حرام ہے تو پیتا. گھروں میں مسلمانوں کے شراب آ رہی ہے، کتنی شرم کی بات ہے. مار مار کے نکال رہا ہے شرابیوں کو. سرکار کے دشمن ہے یہ. سرکار نے شراب سے روکا، سود سے روکا، رشوت سے روکا. سرکار نے حرام چیزوں سے روکا. زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، گھروں پہ مرے کے لوگوں کے ستارے مکانداروں کو پیسے نہیں دے رہے، مقدمے ڈال رہے ہیں. ایسے حرامیوں کو تو مار کے ٹکڑا کر دینا چاہیے. کیا ہے؟ سگریٹاں پی رہے بہت بڑے، زردے کے پانا کھا رہے ہیں بہت حماقت سمجھ رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں بہت حماقت سمجھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں. اس لیے کرونا آ گیا. وہ نوابوں کی وجہ سے عثمان علی خان کی حکومت چلے گئی. ایک نواب کے کہی گئی نواب ہے، اب کہاں ہے کواب؟ عذاب آ گیا، پولیس ایکشن ہو گیا. یہ نوابوں کی وجہ سے. تو اس دور میں ایک نواب ٹھرے ماسٹر تھے خوب. گھر والے بولے ارے ان کا چھڑانا، مر مر کے پی پی کے بیمار ہو جائیں گا، مر جائیں گا. کیا کر رہا ہے؟ اس کو مرید کرا دینا. حالانکہ حیدرآباد میں بہت بڑے بڑے مرشدات تھے، نامی گرامی، لیکن ان کی نظر پڑی وہ نوابوں کی. تو سرکار بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بیرون سرکار کے پاس لے کر آئے. حضور شمس المفسرین امام الاسلام ان کے پاس لے کر آئے. آ کے کہنے لگے حضور ان کو مرید کر لیجئے. تو وہ نواب صاحب اپنی اکڑ میں. کیسی اکڑ؟ ایک کار میں پھرے یہ نوجوان بچے تو ایسا اکڑ کے جیسا کہ پلین میں پھر رہے ہیں. وہ پھٹیچر کار. ہاں، اٹلی دوشے کھانے والے نوجوان کہاں رات کے 3 بجے جا کے چاند مار کرنے موزن جائی مارکیٹ کرنے ہماری گلی میں آنے کے اٹلی کھا رہے ہیں. اللہ اتنے بھکاری بنا دیا، وہ پتروری لے کے چبوترے پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ارے گھر میں اچھا بنا کے شاندار کھانا نا، صوفے پہ بیٹھ کے. کتنے بھکاری بنا دیا اللہ ان کو. موٹر میں آ رہے ہیں، کیا وہ تو اٹلی وہ پھکا شربت پی رہے ہیں. ہاں چلو جائیں گے وہاں پنچ محلے میں غلیظ جو ہے سڑے ہوئے تیل کی اٹلی دوشا بنا کے ذرا کھا رہے ہیں. اس کے بعد بیمار پڑ لیں، دواخانے بھر رہے ہیں. اس وجہ سے عذاب آیا. بیلراں کھا رہے ہیں، اس وجہ سے بیلروں کی عادت ہو گئی. وہ بیلر کو کاٹ دیا، خساتوں نے دیکھتے نہیں اپنا دانا چکتے رہتا. اس کو نہیں معلوم میری بھی موت ہے بول کے. انہیں احتجاج نہیں کرتا میرے بھائی کو کہیں کو لے گئے بول کے. انہیں اپنے مسئلے میں رہتا. یہی حالت مسلمانوں کی ہوگی بیلر کھا کھا کے کہ دوسرے پہ ہو رہا تو جان دو ان کو ہوا ہم کو ہوا کیا. یہ نہیں معلوم ان کا بھی نمبر آنے والا ہے. آخرت تباہ کر رہے ہیں. اچھے جلسوں میں نہیں بیٹھتے، دین نہیں سیکھتے. جا رہے ہیں لبرزم بننے کے لیے، جا رہے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں شرابہ پینے کے لیے، گٹکے کھانے کے لیے، سگریٹاں پی کے ہے انہوں سگریٹ کے ہوتے سگریٹ پی کے. ارے تیری حالت دیکھ، سینہ بن گیا صندوق. زردے کھا کھا کے بڑی حماقت ہے ڈبے پہ جا کے ہے بابا چھیٹا دو، اماں چھیٹا بھی لو. کیا ہے یہ تباہ کر دیا دین کو. اس لیے اب لیڈراں بھی دیکھ لیے ان کو شراباں پلا رہے ہیں، سگریٹاں پلا رہے ہیں. چلو کچھ بھی کرو، ہم کو اقتدار میں لاؤ. کوئی آپ کو راستہ بتانے والا نہیں ہے. راستہ غوث اعظم بتاتے ہیں، راستہ غریب نواز بتاتے ہیں، راستہ نظام الدین محولائی بتاتے ہیں، راستہ بندہ نواز بتاتے ہیں، راستہ مولا علی بتاتے ہیں، راستہ امام حسن حسین بتاتے ہیں، راستہ صدیق اکبر بتاتے ہیں، راستہ رسول پاک کے خدموں سے ملتا ہے.
ادھر آ جاؤ دین کی طرف. قرآن پڑھنا نہیں آتا, بڈھے ان سے لڑ رہے ہیں, بڑے میاں عمر کو دیکھ کے خاموش بیٹھا ہوں. کیا کرتا بولا میں, عمر دیکھ کے کیا خاموش بیٹھ رہا. ہاں ابھی بڈھے کا ایک پڑھیں گا تو کدھر جائیں گا کی, عمر دیکھ کے خاموش بیٹھ رہا کہتے ہیں. ہاں بھائی بزرگوں کا ادب کرنا, جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے وہ بزرگوں کا ادب کریں گے. یہ تو گھر کی تعلیم ہے. اور غوث اعظم نے ماں کا ادب سکھا لیا, اتنا ماں کا ادب کیے کہ چوروں کو کہا تو چور ولی بن گئے. یہ ماں کا ادب ہے. یہاں بیٹھے تو سننے میں آتا ماں کا ادب کیسا کرنا, باپ کا ادب کیسا کرنا. تو خیر وہ نواب صاحب کو لے کر آئے, بولے حضرت ان کو مرید کر لیجئے. وہ نواب صاحب اکڑ کے بولے حضور ایک بات ہے, میں مرید ہوتا ہوں آپ کے, مگر ایک میری شرط ہے. سرکار بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان صدیق گلشن بہادر پورے میں جن کی مزار پاک ہے, آج بھی فیضان جاری ہے مزار سے. حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا شرط ہے بابا. حضور مرید ہوتا ہوں مگر میرے کو اجازت دی میں شراب پیوں گا. ہے کوئی مفتی میں دم, ہے کسی عالم میں دم, ہے کسی مدرس میں دم, یہ کہے کہ ہم یہاں ہو جاؤ مرید. انہیں بولیں گے بھائی ہمارا کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں کیا, ہم کہیں کچھ ہے آپ کو پیو بولیں گے. لیکن بیرون سرکار تھے غوث اعظم کے غلام, گدائی کام ہے میرا تمہیں زیبا جہاں بانی. جو غوث اعظم کی غلامی پہ ناز کرنے والے غوث اعظم کے فیضان سے بیرون علوم ہو گئے. وہ ذات فرما رہی ہے کہ بابا میری بھی ایک شرط ہے, آپ میری بھی ایک شرط ہے. بولے حضور کیا شرط ہے, آپ پیو مگر میرے سامنے نہیں پینا. اجازت دیتا ہوں میں آپ کو, پیو مگر میرے سامنے نہیں پینا. انہوں بولے حضور آپ کے سامنے کیسا پیوں گا, یہ میری ضرورت ہے, آپ کے سامنے میں پیوں, آپ کے سامنے کیسا پی سکتا ہوں. نہیں حضور نہیں پی سکتا میں آپ کے سامنے, میں آپ کے سامنے نہیں پیوں گا. خوش ہو گئے انہوں, ارے مرشد میرے اجازت دیتی ہے. بلکہ گھر والوں کو بولے دیکھے تم لوگ میرے شراب چھڑانے کے پیچھے پڑے تھے نا, میں تو مرشد سے ہی پوچھ لیا. دیکھے اب اس کے بعد مغرب ہوئی. اب یہاں معلوم ہے کہ مغرب کے بعد ہے نا اپنے دکن میں بعد نماز مغرب بعد مغرب اب ہلو ہلو آ گئے انہوں, آ کے نواب تھے بڑے کلب میں بیٹھے, پورا ساز و سامان آ گیا, تمام ویٹر نے لا کے رکھ دیا. سرائی بھی ہے, گلاس ایسا سرائی لیے گلاس میں ڈالے, گلاس میں ڈال کے ہاتھ پکڑ کے ایسا منہ کے قریب لیا, ایسا جیسا نظر اٹھی سامنے حضور بیرون سرکار ہے. کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ ہے. جو دیکھے ہیبت طاری ہو گئی, جسم لرزہ ہوگا. نواب صاحب گواہ بن گئے, اب ہو گیا معاملہ. جو دیکھے ایسا پیالہ رکھا جو وہاں سے بھاگے گھر کو آ گئے. اس کے بعد جو توبہ کی تو بہت بڑے نمازی ہو گئے. یہ ہے غوث اعظم کی غلامی. غوث اعظم یہ بناتے تم کیا شرابوں پہ ناز کر رہے ہیں, تم کیا سگریٹ پی پی کے بتا رہے ہیں, تم کیا جو ہے بڑے لوگ جا رہے سگریٹ پی رہا, تیرے کو شرم آتی, تو دیندار بن. کہاں ہے, تم کو مشرک بنا دیا جا رہا ہے, تم کو بتوں کے آگے جھکا دیا جا رہا ہے لیڈری کو چمکانے کے لیے. اور سرکار آئے تو بیرون نے فرمایا بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا, نبی خدا ہے ہمارے محمد. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, رسالت, حیدری, غوث. قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا, تحیات یاد نہیں ہے, درود شریف یاد نہیں ہے, کلمہ پڑھنا برابر نہیں آتا, اکڑ رہے. کس سے اکڑ رہے؟ یہ اکڑ کل منکر نکر پکڑ میں آ جائیں گے آپ. اس لیے ہم یہ جلسہ رکھ کے آپ کو خبردار کر رہے ہیں, آ جاؤ غوث اعظم کی غلامی میں. غوث اعظم کے غلام جب بن جاتے ہیں تو کیسی کیسی طاقتیں نصیب ہو جاتی ہے. حالانکہ حضور بیرون علامہ عبدالقدیر اپنے گھر میں ہی ہے. غوث اعظم جب 71 گھروں میں جا سکتے ہیں, 70 گھروں میں جا سکتے ہیں,
تو ان کے غلام بھی اپنے مریدوں کو سنوارنے کے لیے جہاں غلام ہوتا وہاں جا سکتے ہیں. یہ ہے اس لیے